آج میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، لیکن میں بڑی مشکل سے شارجہ سے راولپنڈی اپنے بھائی جان کی شادی پر پہنچا تھا۔ مجھے جہاز کی ٹکٹ حاصل کرنے میں بھی کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو بارات دلہن کے گھر جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ میرا بھائی مجھ سے بہت ناراض ہو رہا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ تم بالکل آخری وقت پر پہنچے ہو، اگر تم مزید کچھ گھنٹے لیٹ ہو جاتے تو میں ساری زندگی تم سے بات تک نہ کرتا۔ میرا بھائی افضل مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور ہمیشہ مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ میری جاب شارجہ میں تھی اور پورے 6 سال بعد میں وطن واپس آیا تھا۔ ان 6 سالوں میں مجھے شارجہ میں رہنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ میں پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں مستقل طور پر شارجہ شفٹ ہو جاؤں، مگر یہ ارادہ اس وقت بدل گیا جب میں نے اپنی حسین بھابھی کو پہلی بار دیکھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ پہلی نظر میں ہی مجھے اپنی بھابھی سے محبت ہو جائے گی۔ اس کے دلکش حسن نے مجھے بے اختیار کر دیا تھا۔ پھر میں اپنے کمرے میں گیا اور جلدی سے تیار ہو کر بارات کے ساتھ ہال میں چلا گیا۔ وہاں میں نے خوب بھنگڑا ڈالا، ڈھول اور بینڈ باجے کی گونج میں جشن منایا۔ لیکن جب میں ہال کے اندر داخل ہوا تو سٹیج پر بیٹھی دلہن کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، سرخ اور سنہری لباس میں تو جیسے وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے تو میں سانس لینا اور آنکھیں جھپکنا تک بھول گیا۔ میرا کزن مجھے ہلا کر بولا کہ بھنگڑا نہیں ڈالنا، لیکن اس کے بعد میرا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگا۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا اور اسی دوشیزہ کو دیکھنے لگا جس کے حسن نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میں اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنی آنکھوں میں بسانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنے بھائی کی قسمت پر رشک کرنے لگا تھا۔ حالانکہ میرا بھائی ہلکی گندمی رنگت اور عام سے نئے نقش کا مالک تھا اور اس میں کوئی خاص خوبی بھی نہیں تھی، اور یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی کہ آخرکار اتنی حسین لڑکی کو میرے بھائی میں ایسا کیا نظر آیا تھا۔ جب وہ شادی کے لیے تیار ہو گئی، کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم مکمل ہوئی اور میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ سٹیج پر بیٹھ گیا۔ مجھے یہ شادی بے جوڑ سی لگ رہی تھی، کہاں وہ حسن کی ملکہ اور کہاں میرا بھائی۔ مجھے لگا شاید یہ ارینج میرج ہے، اس لیے لڑکی کے والدین نے لڑکی کو میرے بھائی کی تصویر نہیں دکھائی ہوگی، ورنہ اتنی حسین لڑکی کیسے میرے بھائی کے لیے راضی ہو سکتی ہے۔ لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ جا کر بیٹھا تو دلہن کے چہرے پر ایک مسکان سی آ گئی۔ میرا بھائی اپنی دلہن کے کان میں نہ جانے کیا سرگوشیاں کر رہا تھا جس پر وہ شرماتے ہوئے مسکرائے جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں خواہش جاگی کہ اپنے بھائی کو سٹیج سے ہٹا کر کہیں دور بھیج دوں اور خود اس کی جگہ لے لوں، کیونکہ اس دلہن کے حسن نے میرے دل میں طوفان مچا دیا تھا۔ میں اٹھا اور سٹیج پر جا کر عین اپنے بھائی اور بھابھی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا بھائی مسکرا کر بولا، سویرا یہ میرا چھوٹا بھائی سلمان ہے، آج ہی شارجہ سے آیا ہے۔ سویرا نے جب میری جانب دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل رک گیا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، سلام، اور اس کی آواز نے میرے دل میں ایک عجیب سا اثر ڈالا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، ذرا پیچھے ہٹو، مجھے اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھنا ہے، تم کیوں ہمارے درمیان میں دیوار بنے ہو؟ میں جانتا تھا کہ دیور بھابھی کا رشتہ مذاق کا ہوتا ہے اور اسی مذاق میں میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میرا بھائی ہنستے ہوئے پیچھے ہٹ گیا اور میں بڑی بے تکلفی سے سویرا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ گھبرا گئی اور میں نے اس کے چہرے پر خوف اور بدحواسی کے اثر دیکھ کر اندر ہی اندر خوشی محسوس کی۔ میں نے کیمرہ مین کو پکارا اور کہا کہ ذرا ہماری تصویر کھینچو، بھابھی کے ساتھ تصویر اچھی آئے گی۔ پھر میں نے سویرا کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھابھی ذرا مسکرا کر تصویر بنوائیں، آخر آپ دلہن ہیں۔ میری بات سن کر وہ زبردستی مسکرائی، لیکن اس کی کوشش تھی کہ وہ میری قربت سے نکل جائے۔ میں نے تصویریں کھینچوانے کے بہانے اسے اپنے قریب کر لیا اور کافی دیر بعد اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ میرا بھائی اس طرح کی بے تکلفی سے واقف نہیں تھا اور یہ چیز عام طور پر دیور بھابھی کے درمیان مذاق کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسے اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن میری نیت کچھ اور تھی۔ میں نے تو پہلی نظر میں ہی اپنی بھابھی کو بہن سمجھ کر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بہرحال رخصتی کے بعد سویرا میرے بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ ہم دونوں بھائیوں کے علاوہ گھر میں کوئی اور نہیں تھا، اس لیے میری والدہ سویرا کو بھائی کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی اور میرا بھائی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بولا، تم دیر سے پہنچے اس لیے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اب میری دلہن میری منتظر ہوگی، کل تم سے تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں اپنے بھائی کو روک سکتا،
ورنہ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ میں اسے ساری رات اپنے پاس بٹھائی رکھوں اور اسے اس کی دلہن کے پاس جانے ہی نہ دوں، بلکہ دل میں یہ بھی خیال تھا کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کی دلہن پر میرا قبضہ ہو جائے۔ میرا بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں سونے کی کوشش کرتا رہا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار یہ خیال آتا کہ میرا بھائی اپنی دلہن کا ہاتھ تھامے اسے رونمائی کی انگوٹھی پہنا رہا ہوگا، اس کے حسن کی تعریفیں کر رہا ہوگا اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ان خیالات نے مجھے بے چین کر دیا تھا اور میرے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح بھائی کو کمرے سے باہر بلا لوں اور دوبارہ اسے اس کے کمرے میں جانے نہ دوں تاکہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہ جا سکے۔ پھر میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ یہ کیا بےہودہ خیالات ہیں، وہ تمہاری بھابی ہے، تمہارے بھائی کی عزت ہے اور تمہیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ مگر میں نے آج تک کب اپنے ضمیر کی بات سنی تھی جو آج سنتا۔ میں شارجہ میں بھی بہت سی عیاشیاں کر چکا تھا اور مجھے عیاشیوں کی عادت ہو چکی تھی، لہٰذا گناہوں میں مبتلا ہونا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب مجھے کوئی اور راستہ نہ سوجا تو میں نے زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر میری والدہ اور افضل دونوں ہی میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، لگتا ہے میرا سر پھٹ جائے گا۔ میری حالت دیکھ کر میری والدہ اور بھائی دونوں ہی بہت پریشان ہو گئے۔ والدہ فوراً بولی، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، معلوم نہیں اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ افضل بھی پریشان ہو کر کہنے لگا، شاید سفر کی تھکن اور شادی کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ پھر وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور میں ڈاکٹر کے سامنے بھی اپنا ڈرامہ جاری رکھا۔ ڈاکٹر نے مجھے پین کلر دی، حالانکہ مجھے درد نہیں تھا، لیکن مجبوراً مجھے دوا کھانی پڑی۔ اس کے باوجود میں نے یہی ظاہر کیا کہ میرے سر میں ابھی بھی بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے مزید نیند کی دوا بھی دے دی اور کہا کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی، جیسے ہی میں سو جاؤں گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ افضل مجھے میرے کمرے تک لے کر آیا تھا اور میری والدہ بھی پریشانی کے عالم میں بیٹھی تھی۔ یقیناً کمرے میں سویرا بھی اپنے شوہر کی منتظر تھی اور اس کی پریشانی کا خیال مجھے اندر سے خوش کر رہا تھا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ وہ سجی سنوری اکیلی رات گزارے۔ جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹا، افضل نے مجھے آرام کرنے کی تاکید کی اور جانے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، پلیز میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میری بات سن کر میری والدہ بھی کہنے لگی کہ تم بھائی کے پاس ہی بیٹھ جاؤ، دیکھو اس کی حالت کتنی خراب ہے۔ میں نے افضل سے کہا کہ یار میرے سر میں ابھی بھی بہت درد ہے، ذرا میرا سر دبا دو۔ یہ سننا تھا کہ افضل میرے برابر میں بیٹھ گیا اور میرا سر دبانے لگا۔ والدہ تھک چکی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر تک افضل میرا سر دباتا رہا اور میں نے اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ لیا تاکہ وہ کہیں جا نہ سکے۔ بیڈ پر میں نے اتنی جگہ چھوڑی تھی کہ اگر افضل چاہے تو وہ بھی آرام سے سو سکے۔ کچھ دیر بعد افضل میرا سر دباتے دباتے خود نیند کی آغوش میں جا چکا تھا اور یہی میں چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ گہری نیند میں گیا، میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ افضل کے کمرے کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے کمرے میں ایک کھڑکی تھی جو باہر لونج کی طرف کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا تو سویرا دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ بار بار گھڑی کی سوئی کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی کمرے کے دروازے کی طرف، جیسے کہ اسے افضل کا انتظار ہو۔ میں اس کے حسن سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میں کئی گھنٹوں تک اسے دیکھتا رہا، لیکن کچھ وقت بعد وہ تھک چکی تھی، اس لیے آدھے گھنٹے کے بعد وہ کھڑی ہوئی، اپنا عروسی لباس سنبھالتے ہوئے الماری کے قریب گئی اور ایک سادہ لباس نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ میں نے بھی کھڑکی بند کی اور واپس اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ افضل ابھی تک گہری نیند میں سو رہا تھا، میں بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ جب صبح افضل کی آنکھ کھلی تو اس نے اچانک خود کو میرے پاس پایا اور بخلا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز سے میری بھی آنکھ کھل گئی۔ میں نے بڑی بے بس سی شکل بنا کر کہا کہ اٹھ کیوں گئے ہو؟ پوری رات تو تم میرا سر دباتے رہے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں بس سو گیا تھا، سویرا میرا انتظار کر رہی ہوگی یار۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تمہاری رات برباد کر دی۔ وہ کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میرا کون سا اس سے ایک دن کا تعلق ہے، ساری عمر اسی کے ساتھ ہی تو گزارنی ہے۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے اور مجھے پتا تھا
کہ میری والدہ ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں گی اور کچھ ہی دیر میں سویرا کمرے سے باہر آ جائے گی، جس سے افضل کو اپنی بیوی کے پاس بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں یہی چاہتا تھا اور میری ڈرامے بازی نے میری یہ خواہش پوری کر دی تھی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور ولیمے پر بھی سویرا بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن میں نے بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا تھا، اس لیے افضل اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے میرے ہی آگے پیچھے گھومتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ سویرا کو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی اور اس کے غصے کو دیکھ کر میں اندر سے بہت پرسکون تھا۔ ولیمے والے دن میں افضل کو اپنے کمرے میں لے آیا اور کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، لیکن وہ بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی جلد بازی کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے افضل سے کہا، یار مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ تمہاری شادی کی رات بھی میری وجہ سے برباد ہوئی اور آج ولیمے کی رات بھی تمہیں اپنے کمرے میں بٹھا رکھا ہے، لیکن جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ میری بہت بڑی مجبوری ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیسے تمہیں اپنی مجبوری سے آگاہ کروں۔ افضل کہنے لگا کہ سلیمان مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر کیا مسئلہ ہے؟ میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں نے افضل سے کہا کہ میرے دماغ میں برین ٹیومر ہے۔ یہ جھوٹ بولنا میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن یہ سن کر افضل کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، سلیمان تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جب بھی میں ذہنی کام کرتا ہوں تو میرے سر میں شدید درد ہونے لگتا ہے۔ اس پر وہ فوراً کہنے لگا، تم یہ سب چھوڑ دو، یہیں پاکستان میں رہو، میں تمہیں کسی بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنے چہرے پر ایسے تاثرات ڈالے جیسے ابھی رو پڑوں گا اور کہا، یار میں بہت بے بس ہوں۔ میں نے شارجہ میں 6 سال کی محنت سے ایک مقام بنایا ہے اور میری پروموشن ہونے والی ہے۔ اگر میں نے 1 سال اور لگا لیا تو میرے مرنے کے بعد بھی میری کمائی تم لوگوں کو ملتی رہے گی۔ یہ سن کر افضل کہنے لگا، اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو۔ میں نے جواب دیا، دیکھو یہ کٹر حقیقت ہے اور جہاں برین ٹیومر ہے وہاں سے بچنا مشکل ہے۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میں تم لوگوں کے لیے بہت کچھ کر جاؤں، لیکن اب میں کام کرنے سے قاصر ہو چکا ہوں۔ پھر میں نے افضل سے درخواست کی کہ اگر تم 1 سال شارجہ میں میری جگہ جاب کر لو تو میری محنت ضائع ہونے سے بچ جائے گی اور میں اپنی زندگی کے آخری سال ماں کے ساتھ گزار سکوں گا۔ افضل نے پہلے پہل تو کہا کہ میری یہاں جاب ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر میں نے اصرار کیا، یار میں چاہتا ہوں کہ تم یہ 1 سال کے لیے میری جگہ جاب کر لو، میں تم سے تمہاری زندگی کا صرف 1 سال مانگ رہا ہوں۔ افضل کو جب میری بات ماننے کی سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور میں دل ہی دل میں اپنی چالاکی پر خوش ہو رہا تھا۔ پھر میں نے مزید کہا، تم سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری شادی ابھی ہوئی ہے اور میں تمہیں کتنی بڑی مصیبت میں ڈال رہا ہوں، لیکن تم صرف 1 سال میری خاطر شارجہ میں لگا لو۔ افضل کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، میں یہ 1 سال تمہاری جگہ نوکری کر لوں گا۔ میں نے کہا، لیکن میری کل کی ہی شارجہ کی فلائٹ ہے اور میں زیادہ چھٹیاں نہیں لے سکتا۔ اگر تم چاہو تو میں اپنی ٹکٹ کینسل کروا کر تمہاری کنفرم کروا دیتا ہوں۔ رات کے 3 بج چکے تھے اور میں جانتا تھا کہ سویرا شاید بے حد پریشان ہو چکی ہوگی۔ میں نے افضل سے کہا، تم جلدی تیاری کر لو کیونکہ تمہاری فلائٹ صبح 6 بجے کی ہے۔ میں نے جیسے تیسے افضل کی ٹکٹ کنفرم کروائی اور صبح ہوتے ہی وہ شارجہ کی فلائٹ میں بیٹھ کر دور چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ 1 سال بعد جب افضل واپس آئے گا تو میں اپنے شوق کو اس کی بیوی سویرا کے ساتھ پورا کر چکا ہوں گا۔ پھر یہ کہہ دوں گا کہ میری بیماری ختم ہو گئی اور اماں کی دعاؤں نے مجھے بچا لیا۔ میں نے افضل کو خود ایئرپورٹ چھوڑا اور واپس آ کر لمبی تان کر سو گیا، کیونکہ اب مجھے یہ ڈر نہیں تھا کہ افضل اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، وہ تو کوسوں دور جا چکا تھا۔ جب شام کو میری آنکھ کھلی تو میں بہت حشاش بشاش تھا۔ کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو سویرا میری والدہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، بھابھی پلیز مجھے ذرا ناشتہ بنا دیں۔ میری والدہ نے کہا، ابھی تو اس کی شادی کو 1 ہفتہ نہیں ہوا، ناشتہ میں تمہیں بنا دیتی ہوں۔ میں نے جواب دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ ناشتہ سویرا مجھے بنا کر دے دے تو۔ کیوں سویرا؟ میں نے جان بوجھ کر تکلف کی دیوار گرانے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اسے مجبوراً میرا ناشتہ کمرے میں لانا پڑا۔ جیسے ہی اس نے ٹرے میرے سامنے رکھی میں نے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ، پلیز مجھے چائے بنا کر دے دو، میرے سر میں بہت درد ہے۔ شاید افضل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کس وجہ سے شارجہ جا رہا ہے، اس لیے وہ میرے بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ اس نے چینک سے چائے کا ایک کپ بھرا اور جب مجھے پکڑانے لگی تو میں نے کپ کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ فوراً ہی میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ معذرت۔ پھر تو میں نے روز کا کھیل ہی شروع کر دیا۔
کبھی اس کا ہاتھ بہانے سے پکڑتا تو کبھی اس کی تعریفیں کرنے لگتا۔ سویرا کے رویے سے میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ہر وقت مجھ سے کتراتی رہتی تھی، لیکن مجھے اس کے کترانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک رات میں نے افضل کو ویڈیو کال کی اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی سے بات ہوتی ہے؟ وہ بولا ہاں ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا چلو میں تمہاری اس سے بات کروا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ رات کا 1 بج رہا ہے، وہ سو گئی ہوگی۔ میں نے جواب دیا کہاں، تمہارے انتظار میں جاگ رہی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور افضل کے کمرے میں دستک دینا شروع کر دی۔ افضل مجھے منع کر رہا تھا مگر سویرا نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا کہ افضل کی کال ہے، اس سے بات کر لو۔ یہ سن کر اس نے میرے ہاتھ سے موبائل فون لے لیا۔ باہر جانے کی بجائے میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا اور بڑی بے تکلفی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سویرا یہ دیکھ کر تھوڑی گھبرائی، لیکن وہ پھر بھی افضل سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا چلیں دونوں مل کر افضل سے بات کرتے ہیں۔ میں سویرا کے برابر بیٹھ گیا اور افضل سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کہا تمہاری بیوی بڑی ناز نخرے والی ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کرتی، میں سارا دن بور ہوتا رہتا ہوں۔ وہ بولا کیا بات ہے سویرا، یہ تمہارے چھوٹے بھائیوں جیسا ہے، کر لیا کرو اس سے بات۔ میرے سامنے شاید وہ کھل کر بات نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں زیادہ وقت امی کے ساتھ ہی گزارتی ہوں۔ میں نے کہا اپنی بیوی سے کہو نا یار، تھوڑا سا مجھے بھی وقت دے دیا کرے۔ بار بار یہی بات کہنے پر افضل بولا تم سلیمان کے ساتھ بیٹھ کر اس سے بات کر لیا کرو۔ سویرا نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی، لیکن مجھے لڑکوں سے بات کرنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کوئی غیر تھوڑی ہوں، دیور ہوں، اس کا بھائی ہوں۔ دیور بھابھی میں تو ڈھیروں باتیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ کچھ دیر تک افضل سے بات کرنے کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ سویرا کو لگا کہ شاید اب میں اس کے کمرے سے باہر نکل جاؤں گا، مگر اصل میں افضل سے بات کرنا تو صرف ایک بہانہ تھا۔ میں رات کے اس پہر اس کے کمرے میں رہنا چاہتا تھا، اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرنے کی حسرت رکھتا تھا۔ لیکن سویرا بھابھی نے کہہ دیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، آپ پلیز اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ میں نے کہا پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھی تھوڑا وقت دیا کریں گی۔ دیکھیں میں چند ماہ کا مہمان ہوں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں آپ سے تھوڑا سا وقت ہی تو مانگ رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی افضل نے مجھے آپ کی بیماری سے متعلق بتایا تھا، سن کر بہت افسوس ہوا، خدا آپ کو لمبی عمر دے، لیکن میں رات کے اس وقت صرف سو جاتی ہوں، اس لیے آپ اپنے کمرے میں تشریف لے جائیں۔ سویرا بھابھی کا لہجہ بہت سخت تھا اور اس کی بات کا واضح مقصد یہی تھا کہ میں کمرے سے نکل جاؤں۔ پھر میں خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا، مگر اپنے کمرے میں واپس آ کر میں یہ سوچنے لگا کہ بہت ہو گئی شرافت، لیکن اب شرافت سے کام نہیں چلے گا۔ میں کتنے دنوں سے اس لڑکی سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ مجھ سے بے تکلف ہو جائے، مگر وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے چکر میں لگی رہتی ہے۔ اب میں ارادہ کر چکا تھا کہ اب جب بھی اس کے کمرے میں جاؤں گا اپنی خواہش زبردستی پوری کر لوں گا۔ آخر کار یہ بھلا میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، میرا بھائی ویسے بھی میری بات پر ہی بھروسہ کرے گا۔ لہٰذا اگلے روز میں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے پچھلے پہر میں لاؤنج کی کھڑکی سے، جو کہ افضل کے کمرے میں کھلتی تھی، کود کر اندر چلا گیا۔ اس وقت سویرا بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی لاک کی اور دروازہ پہلے سے ہی لاک تھا۔ پھر میں چپکے سے اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ میرے اس کے قریب آنے پر اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور وہ مجھ سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے چلاتی رہی، لیکن میرے سر پر تو شیطان حاوی ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب کئی گھنٹوں بعد جی بھر کے میرا مقصد پورا ہو گیا تو میں نے اسے دھمکانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم نے کسی کو بھی کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں صاف مکر جاؤں گا، میں کہہ دوں گا کہ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ میں نے مزید کہا کہ افضل مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میری ماں بھی میری باتوں پر بھروسہ کرے گی۔ بہتر ہے کہ اگر تم نے اپنا گھر بسانا ہے تو تم اپنی زبان کو بند رکھو۔ وہ کہنے لگی کہ تم نہایت ہی گھٹیا اور نیچ قسم کے انسان ہو، میں کبھی بھی ایسی جگہ نہیں رہنا چاہوں گی جہاں میری عزت محفوظ نہ ہو۔ خیر میرا مقصد اب پورا ہو چکا تھا، اس لیے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ یہاں رہتی ہے یا چلی جاتی ہے۔ اگلے روز وہ اپنے میکے جا چکی تھی۔ اس نے افضل سے طلاق مانگ لی اور جب افضل نے وجہ پوچھی تو سویرا نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا، لیکن افضل نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا۔ افضل نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرا بھائی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔
سویرا بھابی کے ساتھ سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا جیسے میں نے سوچا تھا۔ میری ماں اور افضل دونوں ہی سویرا کو جھوٹا سمجھنے لگے۔ بالآخر افضل نے اسے طلاق بھی دے دی۔ یوں میری وجہ سے میرے بھائی کا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ سویرا بھابی کو ابھی گھر سے گئے ہوئے 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن اچانک میرا بلڈ پریشر انتہا کی حد تک بڑھنے کی وجہ سے میرا سر درد کی شدت سے ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، لیکن مجھے نہیں علم تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر بالآخر 1 گھنٹے کے اندر ہی میرے دائیں جانب مجھے فالج کا اٹیک ہوا اور گھر والے مجھے فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور اگر اسے لانے میں تھوڑی سی اور تاخیر ہو جاتی تو اس مریض کی جان بھی جا سکتی تھی۔ یوں میں بال موت کے منہ میں جانے سے بچا، اور ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ اس مریض کو بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ ڈائبٹیز کا مرض بھی لاحق ہے، اور اگر اسے انسولین نہ لگائی گئی تو اس کی سانسیں بہت محدود ہو جائیں گی۔ مجھے ڈائبٹیز اس لیے ہوئی کیونکہ میں شارجہ میں جتنے بھی سال رہا صبح کے وقت خالی پیٹ میٹھی چائے کے ساتھ بسکٹ کھایا کرتا تھا، اور میں نہ جانے کتنے عرصے سے اپنی اس جان لیوا بیماری سے لا علم تھا۔ یوں میں نہ مرنے کے قابل رہا اور نہ ہی جینے کے، کیونکہ میں بلڈ پریشر کی وجہ سے نہ ہی نمکین چیز کھانے کے قابل رہا اور نہ ہی شوگر کا استعمال کرنے کے قابل رہا، اور اب حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنی مفلوج زندگی سے بیزار ہو کر میں بڑی شدت سے اپنی موت کی تمنا کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ بھی مجھے نہیں آ رہی۔ شاید یہ مجھے میرے اس گناہ کی سزا ملی تھی جس میں نے اپنے بھائی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا اور سویرا کی زندگی بھی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں اپنی زندگی کے اس سبق آموز واقعے کے ذریعے تمام دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان کو بھی اس کی چھوٹی سی نیکی کے بدلے بھی بخش دیتا ہے، بالکل ایسے ہی اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزر جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو اسی گناہ کے بدلے کڑی سے کڑی سزا دینے اور دنیا میں عبرت کا نشان بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ سے جتنا بھی ممکن ہو سکے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنے سے بھی آخری حد تک پرہیز کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا چھوٹا سا گناہ بھی آپ کے لیے دنیا میں عبرت کا نشان اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بن جائے۔ مجھے یہ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دور جدید میں ہمارے معاشرے سے رشتوں کا تقدس بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ رشتہ چاہے ماں باپ کا ہو، بہن بھائی کا ہو، چچا چچی کا ہو یا خالہ خالو کا ہو، کسی کا بھی تقدس محفوظ نہیں رہا۔ بچوں کے دل میں ان مضبوط رشتوں کے لیے کوئی ادب و احترام باقی نہیں رہا۔ اسی طرح کچھ اور رشتے بھی ہیں جن کا تقدس ختم ہو گیا ہے، مثلا دیور بھابی، ساس بہو، سسرال والے۔ یہ سب ایسے رشتے ہیں جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بہت قدر ہوتی ہے۔ ان کے لیے بھی دلوں سے پیار و محبت ختم ہو گئی ہے۔ بھلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا کسی کام کے لیے حکم دیتا تو چھوٹے ادب سے فوری طور پر وہ حکم بجا لاتے تھے اور بڑوں کا کام کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے دنیا ماڈرن ہوتی گئی یا لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے گئے، ان میں بے حسی کی شرح بھی ویسے ہی بڑھتی جا رہی ہے، بے ادب اور گستاخ ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ تعلیم تو انسان کو ایک باکردار اور سلجھا ہوا انسان بناتی ہے، لیکن اگر ایک پڑھے لکھے انسان کا اخلاق اور کردار ہی اچھا نہیں ہے تو ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ؟ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر بہت سی اعلیٰ صفات بھی ہوں، اور ان صفات سے ہی ایک انسان کی مکمل تکمیل ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی یہ سبق آموز ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو سے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید ایسی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔